السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضوان شہزاد اور میرے ساتھ ہیں ثاقب بشیر صاحب۔ آج جلدی سے کوئکلی کچھ باتیں عمران خان صاحب کے مستقبل کے حوالے سے، ان کے سیاسی مستقبل کے حوالے سے، اور جو چیزیں کورٹس میں چل رہی ہیں، یعنی کہ ان کا لیگلی کیا اینڈ ہو سکتا ہے، اور کیا یہ جو پھانسی لگنے کی باتیں ان میں کتنی حقیقت ہے، کتنی اس میں جان ہے یا نہیں ہے، انہی چیزوں کا احوال جو ہے ثاقب بشیر صاحب سے لیتے ہیں کہ ثاقب بھائی یہ پھر گرما گرمی ہے کہ خان صاحب کو جو ہے وہ بھٹو صاحب بنانے کا آخری جو ایک رہتا ہے معاملہ، وہ بھی شاید پائے تکمیل تک پہنچ جائے۔ اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، پاکستان کو ایک اور اس طرح کا کوئی معاملہ دیکھنا پڑے، لیکن آپ کی کیا اسیسمنٹ ہے؟ کورٹس میں خان صاحب کو ریلیف ابھی تک تو کوئی نظر نہیں آ رہا۔ ریلیف تو بظاہر جو ہے ایسا لگتا ہے کہ بہت جلدی ریلیف نہیں ملنے والا، لیکن دو بڑی امپورٹنٹ باتیں ہیں۔ ایک تو جب سے یہ سائفر کیس آیا ہے، ایک نیریٹو ہے جو ڈیفینیٹلی عمران خان کے جو اینٹی ہیں، جو خلاف ہیں، ان کی جانب سے، وہ کسی بھی جگہ پہ کسی بھی میڈیم میں ہوں تو ان کی جانب سے ہے کہ سزائے موت جو ہے وہ ہونے والی ہے۔ اس پہ ہم ضرور بات کریں گے۔ اور دوسرا جو آپ نے بات کی کہ بھٹو جو ہے وہ ایک دوسرا بھٹو جو ہے وہ بنانے کی کوشش ہو سکتی ہے یا اس قسم معاملات اس طرف جا سکتے ہیں، تو اس تناظر میں سردار لطیف کھوسہ عمران خان کے وکیل ہیں سائفر کے کچھ میٹرز میں۔ تو سردار لطیف کھوسہ جب آرگومنٹس دے رہے تھے تو بار بار وہ بھٹو کا ذکر کر رہے تھے کہ بھٹو نے یہ کیا، اب عمران خان نے یہ کیا، بھٹو کے ساتھ یہ ہوا، اب عمران خان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ بھٹو نے جو ہے وہ کوئی بات ایسی کی تھی، اب عمران خان نے وہ بات کی ہے اور وہ نیشنل انٹرسٹ میں ہے اور اب ان کو جو ہے وہ اس طرف لے جایا جا رہا ہے۔ تو یہ بھٹو اور عمران خان والا تذکرہ تو ڈیفینیٹلی ہو رہا ہے بہت سارے فورمز پہ۔ پہلی بات جو ہے وہ کیا عمران خان کو اس کیس میں پھانسی ہو سکتی ہے؟ ویسے میری اگر بطور کورٹ رپورٹر میں نے جتنا اس کیس کو اسٹڈی کیا ہے تو بالکل ناممکن ہے۔ اب وہ ناممکن کو ممکن بھی بنتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ میں صرف اس کی بات کر رہا ہوں جو ریکارڈ پہ موجود ہے چیزیں، مطلب ٹیکنیکلی ہو سکتی ہے، اس کی سزا تو لکھی ہوئی ہے، قانون میں موجود ہے، لیکن ہوگی یا نہیں ہوگی ہم اس پہ بات کر رہے ہیں۔ صرف ہم اس پہ بات کر رہے ہیں، ہم اس پہ بات کر رہے ہیں کہ سزائے موت ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے، جو قانون ہے، جو اس میں دفعہ لگی ہے، سیکشن لگی ہے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ سیکشن 5 اور 9 میرے خیال میں، اس میں جو میکسیمم پنشمنٹ ہے وہ 14 سال یا سزائے موت ہے۔ یہ اس میں دفعہ جو لگی اس میں سزائے ہے، یہ سزائے موت کا ہے ذکر۔ لیکن کیا ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی، ابھی تک کا جو ریکارڈ ہے اس کے مطابق تو میری نظر میں تو ایسی کوئی سچویشن جو ہے مجھے نظر نہیں آتی۔ آپ آن دی بیسس آف ایویڈنس کہہ رہے ہیں؟ آن دی بیسس آف ایویڈنس کہہ رہا ہوں میں۔ اس کی مثال آپ کو دے دیتا ہوں۔ اس کے دو پہلو ہیں، کل میں نے لکھا بھی تھا ٹویٹر پہ۔ ایک پہلو تو یہ ہے کہ انٹرنلی مطلب پاکستان کے اندر سائفر کو آپ نے لیا، سائفر کو مس یوز کیا، سائفر کو پولیٹیکلی استعمال کیا، بیان بازی کی، اور پاکستان کو انٹرنلی جو ہے وہ اس کا نقصان ہوا۔ اس میں جتنی بھی سیکشنز لگی ہوئی ہیں اس میں تمام میں 2 سال سزا ہے، 3 سیکشنز ہیں، تو ان تمام کی سزا اگر تینوں میں ہو تو تب بھی ایک ہی سزا کنسیڈر ہوگی، مطلب 2 سال کی سزا کنکرنٹلی چلتی ہے تو اس میں 2 سال کی ہی سزا ہوگی۔ تو میکسیمم پنشمنٹ اگر 2 سال ہو تو وہ تو ٹرائل کورٹ اسی وقت سسپینڈ کر کے بندے کو جو ہے وہ رہا کر دیتی ہے، ضمانت دے دیتی ہے۔ اس میں الیکشن اگر گزارنا ہو تو گزارا بھی جا سکتا ہے؟ نہیں، وہ تو ان کی ضمانت، ان کی نائلی جو ہے توشہ خانہ میں آلریڈی ہے، اور اس میں بھی پھر نائلی تو ہو جائے گی، بے شک جو ہے وہ 2 سال کی ہو۔ اچھا، دوسری جو بات ہے کہ سزائے موت ہو سکتی ہے یا نہیں۔ اچھا، سزائے موت کے لیے پراسیکیوشن نے یہ ثابت کرنا ہے کہ کوئی بھی ہمارا جو ملک، جو دشمن ملک ہے، یا کوئی بھی ایسا ملک جو دوسرا کوئی ملک کا باشندہ ہے، یا ملک کی اسٹیٹ ایجنسیز ہیں، یا کوئی ادارہ ہے، تو ان کو اس ایکٹ سے کہ سائفر انہوں نے منظر عام پہ لایا، مس یوز کیا، بولے، اس ایکٹ سے ان کا کنیکشن کوئی ثابت ہو، انہوں نے استعمال کیا ہو دشمن ملک نے یا کسی اور ملک نے پاکستان کے خلاف، اور اس کا نقصان جو ہے وہ اسٹیٹ آف پاکستان کو ہوا ہو، اس پوائنٹ کو ثابت کرنا ہے پراسیکیوشن نے۔ اور وہ ظاہر سی بات ہے، باتوں سے تو ثابت نہیں کر سکتے، وہ ریکارڈ پہ ان کو ثابت کرنا پڑے گا کہ فلاں ملک نے فلاں کے ساتھ ان کا کنیکشن تھا، فلاں کے ساتھ انفارمیشن شیئر ہوئی۔ اگر میں آپ کو ایک لمحے کے لیے روکوں کہ ایک پارٹ تو آپ کہہ لیں کہ ثابت ہو رہا ہے کہ انہوں نے سائفر کو یوز کیا، یوز کیا، اس کے بعد اس کا استعمال اب کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، یہ ایسے ہی کہ جیسے آپ نے گن لیے، یہ موجود ہے کہ جی گن خریدی ہے، جی بالکل، لیکن اس کا استعمال کیا ہوا، کیا اس سے فائرنگ کی، کوئی بندہ مرا یا کوئی اور معاملہ ہوا، بیسیکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں۔ لیکن میں آپ کو یہاں یاد دلاؤں کہ 109 میں آج تک کسی کو پھانسی نہیں ہوئی سوائے بھٹو صاحب کی۔ جی۔ تو وہ جو آپ کی پہلی بات تھی کہ اگر دینا چاہیں یا کوئی ذہن بنا لے کوئی، مطلب ہم نہیں کہتے کہ کون یا کیا، لیکن اگر ایسا کوئی ماحول بنتا ہے تو ایسا کوئی ماحول بنتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو؟
جو کورٹ کے اندر یا باہر کی چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں؟ نہیں، وہ ماحول تو ڈیفینیٹلی جو ہے بنایا جا رہا ہے، مطلب لیکن مجھے وہ ماحول اینڈ تک جاتا نظر نہیں آ رہا. میری نظر میں عمران خان کو ہر صورت میں الیکشن تک جو ہے وہ اندر رکھنا ضروری ہے. الیکشن میں جو بھی ظاہر سی بات ہے، اگر پی ٹی آئی عمران خان اندر ہوں گے، پی ٹی آئی جو ہے وہ تتر بتر ہوگی، پی ٹی آئی الیکشن لڑ بھی لے تب بھی وہ حکومت بنانے کی پوزیشن میں نہیں آئے گی. بتائیے گا، یہ جتنے لوگ پی ٹی آئی چھوڑ کے جا رہے ہیں اور پریس کانفرنسز اور دوسری پارٹیز اور بڑے سنگین الزامات لگا رہے ہیں، کیا یہ ایز اے وٹنس اگر آ جائیں کورٹ میں تو خان صاحب کو سزا ہو سکتی ہے کوئی میجر بہت زیادہ؟ یعنی کہ ہم سزائے موت کی بھی بات کر سکتے ہیں اگر کوئی سائفر کا گواہ بن کے آ جائے کہ جناب انہوں نے تو میرے سامنے یہ کیا اور فلاں یہ ہوا وہ ہوا. سچی جھوٹی گواہیاں تو آپ کو پتہ ہے مل جاتی ہیں نا، تو پھر کیا ہوگا؟ مشکل ہو جائے گا، بہت مشکل ہو جائے گا. جس میں سزائے موت ہے اس میں جو لنک ہے وہ ثابت کرنا کہ جو فارن کوئی پار ہے اس نے ڈائریکٹ لنک ثابت کرنا بہت مشکل ہے. یہ ایک ایکسپرٹس کی رائے لے رہی ہے. اچھا، اب وزارت خارجہ کا ایک افسر ہے، اس کی انہوں نے 161 کی ایک سٹیٹمنٹ ڈالی ہے کہ جناب نہیں، وہ پاکستان کو بہت زیادہ نقصان ہوا. میرا نہیں خیال کہ ایک سرکاری افسر کے ایک سٹیٹمنٹ کی بنیاد پر آپ جو ہے وہ اس کو سزائے موت دے دیں گے. کافی نہیں ہے یہ، کیونکہ وہ اس کے انڈر ہے، مطلب پوری اسٹیٹ کے حکومت کے انڈر ایک ملازم ہے، سرکاری ملازم ہے. اس کی سٹیٹمنٹ کی وہ حیثیت نہیں ہے کہ آپ بندے کو سزائے موت لٹکا دیں گے. ثاقب بھائی، یہ سرکاری ملازمین ہے نا، ابھی جو آپ کا جو ای سی پی کا معاملہ ہے وہ بھی ای سی پی کے سیکرٹری کے کہنے پہ ایف آئی آر اور وہ ساری چیزیں درج ہوئی ہیں. توشہ خانہ والے معاملے میں بھی ای سی پی ہے، ادارے ہی ہیں نا، اداروں میں بیٹھے لوگ ہی ہیں نا. نہیں، وہ سزائے موت کی میں بات کر رہا ہوں. وہ جو ہے مطلب اس ایک گواہی پہ تو obviously نہیں ہو سکتی، وہ والا معاملہ ہے. پنشمنٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 2-3 سال تو وہ دینی ہے انہوں نے. سمپل سی بات ہے کہ 2-3 سال سائفر میں عمران خان کو سزا دینی مستقبل. یعنی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی فی الحال پی ٹی آئی کا اور خان صاحب کا بالکل تاریخ ہے؟ بالکل نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. وہ الیکشن میں بھی پی ٹی آئی الیکشن میں ہوگی، الیکشن بھی ہوں گے، لیکن مجھے نہیں لگتا، کیونکہ ووٹ بینک پی ٹی آئی کا بہت زیادہ ہے، پاپولیرٹی بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہمدردی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہر حلقے کی ڈائنامکس جو ہے اس میں پورے حلقے میں کسی ایک کینڈیڈیٹ کا ہونا، پورے حلقے میں ورکنگ کرنا، کنیکٹ رکھنا لوگوں کو، ووٹر ڈے پہ ووٹ دلوانا، پورا ایک میکانزم ہے. ایک جو جب جاتے جاتے مجھے دے دیں کہ اس سارے ڈاؤن فال کا آپ کیا ریزن دیکھتے ہیں؟ وہ خان صاحب کی ذات میں ہے، ان کی پارٹی میں ہے، یا باہر کوئی ایسی فورسز ہیں کہ جن کی وجہ سے یہ سارا ڈاؤن فال ہوا ہے؟ باہر کوئی ایسی فورسز ہیں جس کی وجہ سے ڈاؤن فال ہوا ہے، اس کی وجہ سے غلطی پہ پی ٹی آئی نے غلطیاں کی ہیں، عمران خان نے کی ہیں. لیکن باہر کوئی چیزیں چاہ رہی تھیں کہ یہ پروجیکٹ عمران خان جس طرح آیا تھا اس طرح اس کو لپیٹ دیا جائے. لیکن یہ جو ساری بھگت رہے ہیں پی ٹی آئی والے اور خان صاحب، اس میں باقی پارٹیوں کے لیے بھی کوئی میسج ہے؟ باقی پارٹیوں کے لیے بڑا کلیئر کٹ میسج ہے. یہ آج جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے بہت ورسٹ ہے، مطلب یہ لا کہیں نہیں نظر آ رہا، لا قانونیت کی انتہا ہے. لیکن جو کچھ ہو رہا ہے یہ ان کے لیے میسج ہے. اور میں آپ کو یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں جو ہماری ڈائنامکس ہیں اس ملک کی، ہر 3 سال بعد 3.5 سال بعد ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو گھر بھیج دیا جاتا ہے. تو یہ آج 2023 میں ہو رہا ہے، 2026 میں کسی اور کے ساتھ ہوگا. کیونکہ ہماری پولیٹیکل پارٹیز کل 2018 میں بینیفیشری پی ٹی آئی تھی، خوش ہو رہی تھی کہ نواز شریف کے ساتھ جو ہو رہا ہے. آج 2023 میں نون لیگ اور دیگر پارٹیز جو ہے وہ بینیفیشری ہیں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ جو مار دراڑ ہو رہی ہے 2026-27 میں بنگڑے ڈال رہے ہیں ایک قسم کے جو ہے نا. لیکن یہ سرکل پتہ نہیں کب تھمے گا اور کیسے تھمے گا. لیکن مقصد جو تھا آج کی گفتگو کا، جو آج کی جو بات چیت تھی، اس کا صرف یہ تھا کہ خان صاحب کا جو سیاسی یا لیگل جو آگے فیوچر کورس آف ایکشن ہے یا ان کے خلاف کیا ہونے جا رہا ہے وہ ڈسکس کرنا مقصود تھا. یہ پولیٹیکل ڈسکشن بھی بیچ میں آ گئی کہ باقی پارٹیاں کس طرح خاموش تماشائی بنی ہوئی ہیں اور فائدہ اٹھا رہی ہیں. لیکن یہ وقت کسی کا نہیں ہے، آج ان کے ساتھ ہو رہا ہے تو کل کسی اور کے ساتھ ہوگا. مسئلہ صرف یہ، اور یہ سائیکل جو ہے وہ چلتا ہی جا رہا ہے، کئی دہائیوں سے یہ چلتا جا رہا ہے. خیر، آج کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.